السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے محبت صرف اللہ کے لیے۔ محترم سامعین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے فیس بک پہ بھی فالو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، محبت صرف اللہ کے لیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحكي عن ربه يقول حقت محبتی للمتحابین فی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ راوی حدیث اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول ہیں سیدنا معاذ بن جبل خزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن المدنی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بیعت عقبہ میں حاضری کا شرف حاصل ہے، نیز تمام غزوات میں، تمام لڑائیوں میں، جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران آپ یمن سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، بعد میں آپ شام منتقل ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر اور شکر کرنے اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے مطالبہ کیا، آپ ہمیں کوئی ایسا ساتھی عنایت فرمائیں جو ہمیں نماز پڑھا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ امامت کرواتے رہے اور اکثر عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے رہے، اور بعد میں اپنے علاقے کے لوگوں کی امامت کرواتے۔ بسا اوقات پہلی 2 رکعت میں حد درجہ لمبی قرات کرتے۔ ایک دفعہ تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ علاقے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا امام حد درجہ صالح اور باکمال ہے، صرف ایک بات ہے کہ وہ نماز میں قرات بہت لمبی کرتے ہیں، جبکہ ہم صبح کے تھکے مادے ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کرے کہ قرات تھوڑی سی کم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالا کرو۔ اگر تجھے لمبی قیام کا شوق ہے تو یہ اپنا شوق اکیلے قیام لیل میں پورا کر لیا کرو۔ جماعت کرواتے ہوئے بیمار، بوڑھوں اور عمر رسیدہ لوگوں کا خیال رکھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گہرے دوست اور دست راست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ شام کا والی مقرر کیا۔ لیکن چند ماہ بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ آپ پر ان کی انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فوائد: جو شخص کسی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں، اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنے رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے مسجد میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ بس میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام عرض کیا اور کہا، اللہ کی قسم، آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی میں نے کہا، واقعی اللہ کی قسم۔ بس انہوں نے مجھے میری چادر کے کنارے سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرمایا، خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی۔ رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری امت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ہم نشینی کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرنے لگے تو اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور لوگوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتلاتے ہیں کہ وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس
تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں فرشتوں میں منادی کرتا ہے، آواز لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو اللہ رب العالمین اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو بیٹھا دیتا ہے جو اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو، اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور اس پر فرشتے نے کہا، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ۔ میں تیری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے تو اس بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس جو نیک لوگوں اور اولیاء اللہ سے نفرت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ باہم محبت اور نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل کون سا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا نماز یا زکوٰۃ، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ جہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل خدا کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی سے نفرت و بغض رکھنا۔ مومن کی باہم محبت میں مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور معاونت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی اعضا دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضا میں ایک اعضا کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری بخار کی درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ دے گا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندے جن کو اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا: امام عادل، نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وشباب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، نمبر 3 ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ آدمی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے دوستی رکھی، اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اخاف اللہ، اور وہ آدمی جس کو حسب، نسب اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 6 ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور آخر میں ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں رویا، گڑگڑایا اور اس کی آنکھیں رو دی۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں